وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. ایسے ہماری عادت نہیں ہے کہ سامعین کو کچھ تکلیف دے، ہم ساری تکلیف خود ہی برداشت کرتے ہیں بولنے کے حوالے سے، لیکن یہ ایسی سعادت ہے اور جس کا کہ میں نے شریف کی حاضری کے لیے بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اکبر جانے والے ہوتے ہیں وہ درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ذرا ذوق کے ساتھ جب شوق کے ساتھ اگر آواز بلند بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، مل کر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. تمام تعریف و توصیف ہدیہ حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی ہے. ان گنت اور لاتعداد ہدیہ درود و سلام ہوں حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا شان پر جو رحمت للعالمین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں. گرامی قدر حضرات، آج کی یہ پاکیزہ محفل پاک جس کے اغراض و مقاصد نقیب محفل محترم جناب محمد افضل بٹ صاحب آپ کو بتا رہے تھے اور اس کے جو عنوان ہیں اس سے آپ کو آگاہ کر رہے تھے. اللہ کرے یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری نصیب فرمائے. میں امید رکھتا ہوں کہ وہ ادب کو پیش نظر رکھیں گے اور وہاں کی حاضری یہاں جتنا مرضی عشق کر لے، لیکن وہاں پر ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، کیونکہ ادب ہی ایک ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر قدم رکھنے سے منزل مقصود بہت جلد مل جایا کرتی ہے. حاضرین محترم، آج کی اس محفل پاک کے جو مہمان ہیں، جو روح رواں ہیں، جناب محترم محمد یوسف صاحب، جناب عرفان ملک صاحب، جناب سید لیاقت علی شاہ صاحب، جناب ضمیر اکرم شیخ صاحب، محترم جناب خلیل عالم صاحب، اور اس کاروباری ادارے پاکستان کارگو کی انتظامیہ اراکین، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم المقام جناب علامہ محمد ارشد تبسم صاحب. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تمام حاضرین اور سامعین کو میں اس محفل پاک میں شرکت فرمانے پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپنی طرف سے سلام محبت بھی پیش کرتا ہوں. حاضرین محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج سے کئی سو سال پہلے، تقریباً
1500 سال کے قریب ہو چکا ہے کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں، سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر ظہور ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، میلاد ہوتا ہے، تو بھیجنے والے خالق کو مالک نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس طرح کروایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین محترم، کیونکہ یہ حاضری مجھے تنابیں کھینچتی جاتی ہیں اور مجھے بتایا جاتا ہے، پابند کیا جاتا ہے، تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ گفتگو لمبی نہ ہو، مختصراً پوائنٹس عرض کرتا ہوں۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ کائنات کے اندر یہ جو وصف ہے رحمت للعالمین ہونے کا، آپ قرآن پڑھ لیجئے، احادیث پڑھ لیجئے، آپ جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے سرچ کر لیجئے، کائنات کے اندر اگر رحمت للعالمین کا کسی کو مرتبہ ملا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، سبحان اللہ، اور اگر خاتم النبیین کا درجہ کسی کو ملا ہے تو وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ اللہ کے رسول کے سوا کوئی رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، اور نہ ہی کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی خاتم النبیین بن کر آیا ہے۔ حاضرین محترم، جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے تو بڑے اختصار کے ساتھ اس وقت کا جو ماحول تھا، جو عرب اور عجم، یورپ اور ایشیا، مشرق و مغرب کا جو ماحول تھا وہ بھی عجیب تھا کہ ناکردہ گناہوں کی سزا دی جاتی تھی اور انسانیت جو ہے وہ شکنجے کے اندر کسی ہوئی تھی۔ کہیں تو ایسا ہوتا کہ بے گناہ اور معصوم روح کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا۔ ان مظلوم طبقے میں ایک طبقہ جو ہے وہ بیٹیوں کا تھا، اور کبھی ان کو قتل کر دیا جاتا، کبھی جو ہے وہ ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اور کبھی بیٹیوں کو جو ہے وہ سسکتے بلکتے ان پر ظلم اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، اور جس باپ کو بڑی محفل میں یہ بتایا جاتا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، سیاہ ہو جاتا۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ ہو جاتے تھے، لیکن کروڑوں درود ہوں، کروڑوں سلام ہوں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا شان پر، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اس وصف رحمت للعالمین کا فیضان ان معصوم بچیوں کو بھی ملا ہے، اور اس قدر وافر مقدار میں ملا ہے کہ جن بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی برکت ہے کہ آج ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جس کے گھر میں بچی پیدا ہو تو کوئی دوست پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی رحمت ہوئی ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ آج میری بھی بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، لیکن بیٹا کوئی بات کہے کہ بابا جی یہ چیز چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ میں ٹال مٹول کر دوں، لیکن یہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ باپ کو بیٹی کوئی بات کہتی ہے تو باپ اتنی دیر تک آرام محسوس نہیں کرتا جب تک بیٹی کی خواہش کو پورا نہ کرے، اس کو وہ عبادت سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرتا ہے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جو شخص اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے
وہ بیٹی کی محبت جو ہے وہ قیامت کے روز جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی۔ بیٹو کا بڑا مقام ہوتا ہے، نام تو بیٹو کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن لوگ بیٹے اسی لیے طلب کرتے ہیں کل کو ہماری نسل بڑھے گی، ہمارا نام ہوگا، ہمارا کاروبار کوئی سنبھالے گا، لیکن سب کچھ ہوگا مگر جہنم سے آڑ بیٹے نہیں بنیں گے۔ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے۔ پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری بچیاں بھی یہ سن لیں، اور کسی کے بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ شریعت، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ بیٹی کا باپ قیامت کے روز اس کو پتا چلے گا کہ بیٹی کی ولادت پر خوشی کرنے کی وجہ سے، اس کو دیکھ کر خوش ہونے کی وجہ سے ملا کیا ہے کہ جہنم اور اس کے درمیان جو ہے وہ آڑ بن جائے گی اور اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی۔ حاضرین محترم، اپنے بچوں کے ساتھ سب پیار کرتے ہیں، اب ہر کوئی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، یہ برکات میلاد ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت کا یہ فیضان ہے کہ والدین جو اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے اس کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ فرمایا جو شخص اپنی ایک بیٹی کو، اپنی دو بیٹیوں کو ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کے روز میں اور وہ ایسے ہوں گے، اپنی دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلی کو اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا دیا۔ فرمایا کون ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے روز قرب نہ چاہتا ہوں؟ ہمیں تو یہ قرآن اندازی کرتے ہیں، ہم تو تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑتے ہیں کہ ہمیں گنبد خضرا کا دیدار نصیب ہو جائے، ہمیں سنہری جالیوں کی جو ہے وہ قربت نصیب ہو جائے۔ ہم تو دن رات مدینہ پاک کے قرب میں تڑپتے ہیں، تو مدینہ پاک کے جو سردار ہیں آقا دو جہاں کے قرب کا کس کو شوق نہیں ہوگا؟ فرمایا جو شخص اپنی بیٹیوں کی نگہداشت کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کے فرائض سے سنتوش ہوتا ہے، قیامت کا دن آئے گا، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک وہاں ہوں گے، لیکن میرے سب سے زیادہ وہ قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں جس نے اپنے بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر خوشی کی ہو۔ تو یہ کس نے یہ عطا کیا ہے؟ کوئی اور خوشی منائے یا نہ منائے، اس بیٹی کو تو ضرور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ جس کو زندگی کا حق بھی ملا ہے تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا ہے، اور اگر انہیں عزت ملی ہے تو وہ بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی۔ حضرت محترم، پھر وہ ایسا زمانہ تھا کہ لوگ اپنی ماؤں کو اپنے کندھے پر لاد کر انسانوں کی منڈیوں میں جا کر بیچا کرتے تھے، لیکن میلاد کی برکت ہے، اس رحمت للعالمین کی رحمت کا فیضان ہے۔ آج ایسا نہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماں کوئی ٹریڈ والی، تجارت والی شے نہیں، یہ خریدی اور بیچنے والی شے نہیں ہے، اس کو منڈیوں میں جا کر بیچنے کی ضرورت نہیں، ماں وہ ہستی ہے۔ پیغمبر اسلام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ اگر تم جنت کے طلبگار ہو تو اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیا کرو، ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا۔ اس طرح یہ جو پسے ہوئے طبقات تھے، آج ہمارے لوگ جناب جاتے ہیں، جب یورپ جاتے ہیں تو وہاں کی چکا چوند کو دیکھتے ہیں، وہاں کی جو ہے وہ لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اخلاق کو دیکھتے ہیں، تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، یہ تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دیتے ہیں۔ ارے اگر مزدوروں، غلاموں، زیر دستوں کے حقوق کی اگر پاسبانی کی ہے، نگہداشت کی ہے، تو وہ آقا دو جہاں رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔
تو حضور کی رحمت کے حوالے سے میں یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، لیکن ایک بات آپ کی خدمت، ایک دو بات آپ کی خدمت میں اسی حوالہ سے، اس آیت کریمہ کے حوالہ سے کرتا ہوں۔ موضوع تو بہت طویل ہے لیکن مختصراً وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے نا، جس نے یہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ کس نے بیان کیا ہے؟ قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے اور اس کا پیارا حبیب بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور جو اس نے قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن بھی اپنے اسلوب کے اعتبار سے وہ بھی بے مثال ہے، اور اس کا جو بیان کا انداز ہے وہ بھی انوکھا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مگر رحمت للعالمین، رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ یہ کیا انداز ہے؟ ذرا غور فرمائیے، میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ رحمت کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ہوا ہے نا، ہوا یہ رحمت ہے نا، رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رحمت ہوگی تو یہ ہوا ہوگی تو ہم زندہ ہیں، لیکن اگر ہوا طوفان کی شکل اختیار کر جائے تو یہ رحمت نہیں رہتی، یہ زحمت بن جاتی ہے۔ یہ پانی یہ اللہ کی رحمت ہے نا، لیکن اگر سیلاب آ جائے تو رحمت نہیں رہتا، یہ کیا ہے کہ زحمت بن جاتا ہے۔ یہ میں نے دو مثالیں سمجھانے کے لیے عرض کی ہیں، لیکن کسی کے خیال میں ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ حضور رحمت ہے، خدا نخواستہ دوسری رحمتوں کی طرح کہیں ان کی بھی ان کے ساتھ کوئی مماثلت نہ ہو۔ اللہ نے یہ دروازہ پہلے ہی بند کر دیا ہے، فرمایا دوسری رحمتوں میں زحمت بننے کا امکان ہوتا ہے، اور بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے، لیکن جب میرے پیارے حبیب کی باری آتی ہے، جب میرے رسول کی باری آتی ہے، تو وہ ایسی رحمت ہے کہ جو ہر مقام پر، ہر جگہ پر رحمت ہے، جہاں رحمت کے سوا کسی اور بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وما ارسلناک الا رحمتا، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر۔ جب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی حضور رحمت تھے۔ پوچھو آدم علیہ السلام سے کہ تمہاری توبہ کن کی رحمت کی وجہ سے قبول ہوئی؟ جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، ہاتھ بڑھانے لگے، فرمایا رک جاؤ، پہلے حق مہر ادا کرو۔ عرض کیا مالک کیا حق مہر ادا کروں؟ فرمایا تم نبی آخر الزمان خاتم النبیین رحمت للعالمین پر 20 مرتبہ درود و سلام پڑھ دو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ اولاد آدم کو رحمت للعالمین کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، کتنا شکر گزار بننا چاہیے کہ جن کے باپ اول ابو البشر آدم علیہ السلام کے نکاح کا حق مہر اگر ادا ہوا ہے تو وہ بھی درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا ہے۔ حضرین محترم، حضور اس وقت بھی رحمت تھے، حضور آج بھی جب اس دنیا میں تھے تب بھی رحمت تھے، اور آج بھی رحمت ہے، اور کل قیامت کے روز بھی آپ رحمت تھے۔ وہ آئے اور آئے بھی قرآن لیے ہوئے، تنظیم کائنات کا سامان لیے ہوئے، اترا حرا کی غار سے وہ لازش مسیح، سارے جہاں کے درد کا درمان لیے ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی رحمت کی وجہ سے درد کے مارو کو جو ہے وہ ان کا درمان ملتا ہے، غم زدوں کے غم کفور ہوتے ہیں، اور جو پریشان حال ہوتے ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ بلکہ آپ کے شہر کے کلندر نے یہ کہہ دیا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ آگے بڑی بات کہی خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ ہم خیمہ لگاتے ہیں، یہ چھت ہے تو اس کے نیچے بھی یہ پلر لگائے ہوئے ہیں، لیکن جو خیمہ افلاق ہے، آسمان ہے، کہیں آپ نے اس کا کوئی پلر دیکھا ہے؟
آپ لوگ ہیں جو ملک در ملک پھرتے رہتے ہو، ٹور کرتے رہتے ہو، جاتے جاتے رہتے ہو، کہیں آپ نے کہیں دیکھا ہے امریکہ میں، افریقہ میں، کسی ملک کے اندر کہ آسمان کے نیچے چوب ہو، پلر ہو؟ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اقبال کہتا ہے صحیح، ایسے نہیں کھڑا ہے۔ اگر یہ خیمہ افلاک کا کھڑا ہے تو وہ کس کی برکت سے کھڑا ہے؟ کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اگر اس آسمان کو اٹھایا ہوا ہے تو وہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے اٹھایا ہوا ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ آگے کہتے ہیں نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ نبض دیکھتا ہے، تو نبض چل رہی ہو تو وہ علاج کرتا ہے، اگر نبض نہ چل رہی ہو تو وہ کہتا ہے بات ختم ہو گئی ہے، ایکسپائر ہو گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ کائنات کے اندر، وجود کے اندر اگر جان ہے، اگر یہ نظام کائنات چل رہا ہے تو کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اسم محمد کی برکت سے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو حاضرین محترم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بالکل آخری بات ہے، میں اشارات کو سمجھ سکتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ ہمیں کوزے میں وہ سمندر بند کرنا بھی آتا ہے، لیکن کبھی کوزے سے باہر چھلک بھی جاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو پھر تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑی سی گنجائش میں چاہوں گا، تھوڑی سی۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا، ایک ہوتا ہے عالم جو کیا ہے کہ علم رکھتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عالم جس کا معنی ہوتا ہے جہان، اللہ کی ذات اور صفات کے سوا باقی ہر شے عالم میں شامل ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہ کائنات کے جو طبقات ہیں جن کو قرآن نے عالم کہا ہے، عالمین کہا ہے، ان کی تعداد پتہ کتنی ہے؟ کہتے ہیں ان کی تعداد 18,000 ہے۔ ہمیں تو 18 عالم کے نام بھی نہیں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں 18,000 عالم ہے۔ وہ سلطان العارفین نے بھی کہا تھا نا 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، تو وہ 18,000 یہ طبقات عالم ہیں۔ اور کوئی کہتے ہیں یہ 27,000 ہے، کئی کہتے ہیں یہ 40,000 عالم ہے۔ ارے ہمیں تو ان عوالم کے نام بھی نہیں آتے ہیں، لیکن اتنا پتہ ضرور ہے، قرآن نے یہ اتنا بتا دیا ہے، چاہے تمہیں اس عالم کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ آج گوگل کا دور ہے، گوگل میں نوجوان جو ہے وہ سرچ کر لیتے ہیں فلاں کہکشاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کا کیا ہے، اس کے اندر کتنے جہان ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ سرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر علم نہ بھی ہو تو اتنا جان لیں، چاہے ہمیں ان عالمین کا علم ہے یا کہ نہیں ہے، لیکن ہر عالم پر اگر برسات ہو رہی ہے تو وہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برسات ہو رہی ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، جناب سرکمار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارگاہ کی خوشی میں منعقدہ اس خوبصورت ایمان کو پر میں اپنے پاس میں شہر پاک کی ممتاز علمی شخصیت فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ حافظ دود حسن چشتی صاحب اپنے معزز مستقی سنبھالے تھے، وقت کا دامن چکر تھنگ تھا اور موضوع بڑا وسیع تھا، اور آپ نے وسیع مطالعہ عالمدین ہے، آپ کا شکریہ۔ اب آخر میں چند لمحوں کی جو خوبصورت مبارک تقریب ہے وہ اس حوالے سے میں اپنے مینجمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اپنی جو مینجمنٹ کمیٹی ہے عمرہ کی جو ماشاء اللہ 5 سال کی اس میں محنت کرتی ہے، جس میں جو بھی ہمارے سرپرست یوسف صاحب ہیں، 5 سال میں پتالی شیخ علی صاحب، خلیل صاحب، مجید رانا صاحب، اور ہماری جو ڈپارٹمنٹس کے مینیجر ہیں اس عقیدہ صاحب ہیں، اس کے بعد شراز صاحب ہیں، اس کے بعد ماشاء اللہ فرق سلیم صاحب ہیں، عبدالرحمان صاحب ہیں، انجم صاحب ہیں، اور دیگر اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ خصوصی انجم کی بڑی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ خصوصی خراج تحسین کا مستحق ہے کہ شیخ علی صاحب کو تشریف لائیں اور باقی مانا جو ماشاء اللہ یہ تقریب کے حوالے سے اپڈیٹ کریں ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے سرور اعظم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نظر عنایت سے اور ہمارے جو مینجمنٹ ہے ان کا مشرفانہ جو رویہ الحمدللہ پچھلے کافی سالوں سے چل رہا ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے فضل سے اور حضور سید الانبیاء خاتم النبیین حضور رحمۃ للعالمین کی نظر عنایت سے یہ ایک اللہ نے سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ اسی سلسلے میں کافی عرصے سے الحمدللہ ہر سال ایک یا دو بندے جو ہیں وہ قرآن داری کے ذریعے حج حرمین شریفین کی حاضری کے لیے بھیجے جاتے ہیں جو عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں ہمارے وہ دوست شامل ہوتے ہیں جو جن کو ہمارے ساتھ 10 سال یا 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اس قرآن داری میں وہ لوگ جو قرآن داری کے ذریعے یا خود افورڈ کر کے جا کے عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں ان کا نام اس میں شامل نہیں ہوتا، تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا جو پروبیبلٹی ہے وہ زیادہ بن جائے۔ تو اس سال بھی ہم نے الحمدللہ پاکستان کار کو ویگنر ورلڈ وائڈ پیسز کوریئر اور یہ جو سارے ساتھی ہیں اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو 10 سال یا 10 سال سے زیادہ ہیں، اور الحمدللہ اس میں سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ ساتھی جو اس سکیم کے تحت قرآن داری جو ہوتی ہے اس میں عمرہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، یا کافی عرصہ سے ہمارے جو گروپ چیئرمین ہیں یوسف صاحب وہ اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے بھی ساتھیوں کو بھیجتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس میں شامل نہیں ہوتے، تاکہ جو ابھی جو باقی لوگ بچ گئے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ موقع ان کو مل سکے۔ تو اس سال تقریباً 65 لوگ جو ہیں ان کی قرآن داری ہوگی، تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے مینجمنٹ سے کہ یہ اس میں قرآن داری کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اور اس کا نام نکالا جائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ما شاء الله سب سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب تھوڑا شکریہ اس وقت کہ یو آر دا پرسن یا موٹیویٹ کر دینا شیر میر صاحب رئیس صاحب فرید صاحب الحمدللہ میرا بھی مسئلہ بنتا ہے دعا کرنا پہنچ جاتے وہی اس کی وجہ سے بھی ایسے زیادہ شکر ہے کہ پچھلے سال کے بعد اے والا سال اللہ نے برکت اور سارے واسطے بھیجنا تو میرا بڑی بڑی عزت بھی ہے نشہ ہے جس طرح یہ سب کہہ رہے ہیں کہ
65 بندے نے جڑے سارے کول 10 سال تو اوپر نے اور ہسٹری ہے کہ مطلب کہ 65 بندے اور وہ بندے شامل نہیں جڑے پچھلے 20 سال تو جا چکے ہیں. دو بندے تقریباً 50 سال پہلے ایسا مطلب ہے کہ تقریباً 70-80 بندے جا چکے ہیں. 40,000 بندے پہلے پورا کی ساتھ کر چکے ہیں. میں سمجھنا کہ جتنا بھی کسی اور ادا کیا جائے انہیں تو ہے. اللہ میاں نے ایسی یونٹی بنائی ہوئی ہے. سارا ٹیم ورک ہے. شاہ صاحب نے, خان صاحب نے, میں سمجھنا کہ بندے کی کوئی بات نہیں ہے, ہماری کوئی بات نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. اور ہم 40 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں. اگلے سال ہم 40 سال بھی بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ بڑے لیول پہ کریں. اور یہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ کوئی کام ناممکن نہیں ہے. ہر کام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. شکر الحمدللہ. نام جو ہے یہ نام غلام رسول صاحب ہیں لاہور سے. ٹھیک ہے جی. اور میرا خیال ہے کہ میں جب یہ لسٹ دیکھا تھا تو آلموسٹ سب سے زیادہ پرانا بندہ اس وقت جو ہے نا وہ غلام سب سے زیادہ بندہ جو ہے نا. میرا خیال ہے غلام رسول بڑا اچھا بندہ تھا. لوگ آلموسٹ 31 سال ہو گئے. غلام رسول 1991 10 نومبر 1991. سب تو سینئر بائی مین کوئی نہیں نمبر سیالکوٹ نہیں دوسرا بندہ جڑا بھی اسی اپنے طور پہ جڑا اناؤنس کرتے ہیں وہ مینو ایسا دیکھنے تو بعد مجھے بندہ ایسا نظر آ جائے کدی آج تک بندہ نے کدی کوئی ڈیمانڈ کی ہوئے یا بھی مطلب ہے جو ہے کرو اپنے چپ کر کے پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا چلا جاتا ہے. وہ جناب بندہ ہے نوید صاحب کا اسسٹنٹ کا نام شہزاد کل پرسوں دیکھو بندہ کتنا کوئی بات نہیں چیزیں بنی ہوئی ہیں نہ کئی ایسی چیزیں وہی چلائی جا رہے ہیں. اور میں نے بات بنی ہوئی ہے پتہ نہیں وہی جانتا ہی نہیں. بہت بہت شکریہ بھائی. تمہارا بھی بہت شکریہ آئے. اور باقی پورے منظر کو بند کرنے کی کوشش کی اور کافی دیتا ہے. تھینک یو سر. بہت بہت مبارک صحیح چنا. ہماری دعا کیجیے گا سبھی بیمار سے نا آپ کی بہت بہت مبارک. بہت بہت مبارک اور خیرات بہت بہت مبارک. دعا کریں گے سارے کو اچھی پیش سکی ہے خوش میری شام کے چند اشعار اس کے بعد خصوصی دعا کی سب آپ اوپر تشریف لے جائیے گا. وہاں آپ کے لیے بیافت کا کچھ بندوبست کیا گیا ہے. ارشد رسنا 2-3 سے ٹھیک رہے گا. مصطفیٰ جانے رحمت تیلا کو سلام شمع بز میں لاکھوں
سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وقت گزرا تھا جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسی ہر ایک ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام صبا در مصطفیٰ تو جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدمہ سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو لے کے بوسا ہو جانیاں دا تو لے کے بوسا ہو جانیاں دا ہو جانیاں کرنا والیاں دا سوال کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا میرا مدینے بس اپنے راستہ مدینے دس اپنے راستہ میں تیر گیا ترسدہ میں تیر گیا ترسدہ تو جا کے روزے تو دست بستا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا السلام سبز گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تشریف رکھیے. آخر میں علامہ صاحب سے جذبات کروں گا.